میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، عادات اور صفات جیسے تم کھاتے ہو، پیتے ہو، چلتے پھرتے ہو، سوتے ہو، بھاری اور مشکل ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ رسول مومنین کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ رحمت کرنے والے ہیں، رحمت کا جذبہ رکھنے والے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے 128 نمبر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اس امت سے محبت کا تذکرہ کیا ہے۔ کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی اس کو تنگ کرتا ہے، کوئی اس کو ستاتا ہے، تو اس بچے سے زیادہ اس کے والدین پریشان ہوتے ہیں۔ 3 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، اس کو بخار ہے، کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، کوئی مرض ہے۔ اب بچے کو جیسے ہی تھوڑا سا آرام آئے گا، بچہ سو جائے گا، پھر تکلیف ہوگی، پھر جاگ جائے گا۔ لیکن والد کے دماغ میں، والدہ کے دماغ میں 24 گھنٹے اس کی وہ بیماری چل رہی ہوتی ہے کہ ابھی میرے بچے کی طبیعت کیسی ہوگی، ابھی کیسی ہوگی، ابھی کیسی ہوگی۔ بچے سے زیادہ اس کے والدین پریشان ہوتے ہیں۔ بچے کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، اس کو اپنی بیماری کا اتنا شدید احساس نہیں ہوتا جتنا شدید احساس اس بیماری کا، اس تکلیف کا اس کے والدین کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جن چیزوں سے تم کو تکلیف پہنچتی ہے، جن چیزوں سے تم کو نقصان پہنچتا ہے، میں نے تمہیں جو پیغمبر دیا ہے، میں نے تمہیں جو رسول دیا ہے، اس رسول پر تمہاری یہ مشقت، تمہاری یہ تکلیف تم سے زیادہ اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ تمہارے رسول کی، تمہارے پیغمبر کی یہ خواہش ہے کہ میری امت پر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ آئے۔ بالکل جس طرح ہم اس تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتے جو ہمارے والدین ہمیں پہنچنے والی تکلیف پر، ان کو جو تکلیف ہوتی ہے، ان کو جو پریشانی ہوتی ہے، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ وہ شخص اس کا ادراک کر سکتا ہے جو خود جا کر والد بن جائے۔ جب وہ خود والدہ بن جائے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ بچے کی محبت کیسی ہوتی ہے، بچے کی تکلیف والدین کو کتنی شدید اس کا احساس ہوتا ہے۔ وہ اس وقت انسان کو پتہ چل سکتا ہے جب وہ خود والد بن جائے یا خود والدہ بن جائے۔ حضور علیہ السلام کو ہماری مشقت، ہماری تکلیف، ہماری پریشانی حضور کے لیے کتنی بڑی ہے، اس کا احساس ہم کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کا احساس اس کو ہو سکتا ہے جو خود پیغمبر بن کر کسی امت کی طرف بھیجا جائے، پھر اس کو پتا چلے گا کہ مجھے اپنی امت کی کتنی فکر ہے۔ اس کے بعد اس کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ حضور کو میری کتنی فکر اور کتنا غم تھا۔ اور ظاہر نبوت کسی کو مل نہیں سکتی حضور کے بعد، تو ہمیں اس چیز کا احساس ہو ہی نہیں سکتا۔
وہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ حضور کو ہم سے کتنی محبت ہے، اس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. اور اس کی دلیل قرآن کریم کی سورہ توبہ کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، کہ ہر وہ چیز جو تم کو تکلیف میں ڈالے، تم کو پریشانی میں ڈالے، تم سے زیادہ اس کی تکلیف تمہارے پیغمبر کو ہوتی ہے. حضور یہ چاہتے تھے کہ جتنی تکلیف آ سکتی ہے، جو پریشانی آ سکتی ہے مجھ پہ آ جائے، لیکن میری امت پہ کوئی پریشانی نہ آئے. حریص علیکم، وہ پیغمبر تم پر حریص ہیں، حرص رکھتے ہیں. ہمیں تو حرص ہوتی ہے مال کی، دولت کی، شہرت کی، عزت کی، کہ مجھے مال مل جائے، دولت مل جائے، میں بڑا آدمی بن جاؤں، میں نامور انسان بن جاؤں، لوگ میری عزت کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور کو جو حرص تھی، ایک ہی حرص تھی، ایک ہی خواہش تھی، اور وہ خواہش یہ تھی کہ یا اللہ کسی طرح میری یہ امت کامیاب ہو جائے، کسی طرح میری اس امت کو بھلائی اور خیر نصیب ہو جائے. حضور کی یہ ایک حرص تھی جس کو قرآن نے کہا حریص علیکم، کہ تمہارا فائدہ، تمہاری خیر، تمہاری بھلائی، تمہاری کامیابی پر تم سے زیادہ حریص تمہارے پیغمبر اور تمہارے رسول ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ ان کے دل میں رأفت ہے، محبت ہے. رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والے. یہ رحیم کی صفت اللہ تعالی نے یہاں حضور کے لیے ذکر کی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رحیم کی صفت اپنے لیے ذکر کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اور یہاں اس آیت میں یہی صفت اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ذکر کی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تم پر رحیم ہیں. عربی میں ایک صیغہ ہوتا ہے فاعل کا، راحم. راحم کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا، اور ایک ہے رحیم. رحیم یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. مبالغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ رحمت کرنے والا. راحم کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رحمت کرنے والا. اللہ فرماتے ہیں کہ حضور تم پر راحم نہیں بلکہ رحیم ہیں، رؤوف ہیں. رؤوف یہ بھی وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کی ہے، اور یہی صفت اللہ نے قرآن کریم میں حضور کے لیے استعمال کی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو امت سے بہت زیادہ شدید محبت ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک درخواست کی، ایک گزارش کی. میں نے حضور کو دیکھا کہ بڑے اچھے موڈ میں ہیں، بہت خوش ہیں، تو میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس موڈ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے کوئی دعا فرما دیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو پوشیدہ ہیں، ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو علانیہ ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں خوشی سے غش کھا کر بے ہوش ہو کر حضور کی گود میں گر گئی. اتنی میں خوش ہوئی حضور کی اس دعا سے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام امام الانبیاء، سرور کائنات، رحمت للعالمین، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، انہوں نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کر دی کہ یا اللہ ان کے اگلے پچھلے اور خفیہ علانیہ سب گناہوں کو معاف فرما دے. خوشی سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا عائشہ تمہیں کیا ہوا، یہ تمہاری بے ہوشی کی اس خوشی کی وجہ کیا ہے، کس چیز کی وجہ سے تم اتنی زیادہ خوش ہوئی ہو؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ نے میرے لیے اتنی عظیم دعا فرمائی، اتنی عظیم دعا، تو اس پر میں بے ہوش ہو کر نہ گروں تو کیا کروں؟ اب اس پر جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
یہ ہم اور آپ کو دل کے کانوں سے سن کر اور اپنے دل کی تختی پر نقش کرنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، اللہ کی قسم ہے عائشہ، میں اپنے ہر گناہگار امتی کے لیے ہر نماز میں یہ دعا مانگتا ہوں. انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، میں اپنی امت کے ہر شخص کے لیے اپنی ہر نماز میں یہ دعا مانگتا ہوں. جو دعا حضور نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے لیے مانگی تو وہ بے ہوش ہو کر گر گئیں. میرے اور آپ کے لیے حضور نے یہ دعا ہر نماز میں مانگی ہے، ہر نماز میں، ہر نماز میں. ہم تو اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد نہیں کرتے. کبھی مہینے میں ہفتے میں ایک مرتبہ والدین کے لیے دعا کر لیتے ہیں، کبھی مہینے میں ہفتے میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. ہمیں تو اپنی اتنی ٹینشن ہوتی ہے، اپنی اتنی فکر ہوتی ہے کہ اپنے لیے ہی دعا کرتے رہتے ہیں. اپنے والدین کو، اپنی اولاد کو اپنی دعاؤں میں یاد نہیں رکھ سکتے. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اولاد کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود والدین اپنی اولاد کے لیے اس طرح کی دعائیں ہر نماز میں نہیں کرتی. اولاد ہر نماز میں اپنے والدین کے لیے یہ دعائیں نہیں کرتی، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا نے ہر نماز میں ہمارے لیے یہ دعا مانگی ہے. اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور کو ہم سے کتنی محبت تھی. اگر محبت نہ ہوتی تو ہمارے لیے کیوں دعا کرتے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا تھا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. حضرت ابراہیم نے اللہ سے فرمایا من تبعنی فانہ منی، جس نے میری اتباع کی وہ مجھ میں سے ہے، وہ میرا امتی ہے. ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی تو آپ بہت زیادہ مغفرت کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ جس نے میری اتباع کی وہ تو مجھ میں سے ہے، اور جس نے میری اتباع نہیں کی تو آپ غفور الرحیم ہیں، آپ اس کو معاف کر دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قرآن نے اس کا ذکر کیا ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ یا اللہ اگر تو میری امت کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ ان کو بخشنا چاہیں تو آپ سارے کاموں پر غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. آپ کی مرضی، آپ عذاب دیں تو آپ کے بندے، آپ ان کی مغفرت کریں تو آپ حکمت والے ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ حضور سے پوچھیں. اللہ کو پتہ تھا کہ حضور کے رونے کی وجہ کیا تھی. اللہ ہمیں بتانا چاہتے تھے حضور کی زبان سے کہ میں کیوں رو رہا ہوں یہ دعائیں پڑھ کر، کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا جس نے میری اتباع کی وہ تو مجھ میں سے ہے، اور جس نے نافرمانی کی تو آپ غفور الرحیم ہیں، لیکن میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. حضرت عیسیٰ نے کہا آپ عذاب دیں آپ کے بندے، آپ مغفرت کریں تو آپ حکمت والے ہیں، آپ کی مرضی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پوچھنے لگے ما یبکی کا، یا رسول اللہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہم امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دینا، یا اللہ میری امت کو بخش دینا. اس کی کوئی تفریق نہیں کہ من تبعنی ومن عصانی، کسی نے میری اتباع کی یا میری اتباع نہیں کی، یا اللہ میری پوری امت کو بخش دینا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو فرمایا ان سے کہہ دیں انا سنرضیک فی امتک، کہ ہم آپ کی امت کے معاملے میں قیامت کے دن آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تیرا رب تجھے قیامت کے دن اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. حضور نے فرمایا میں اس وقت تک قیامت میں راضی نہیں ہوں گا جب تک اللہ میرے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہیں کر دے گا. ہم نے کبھی اپنے بچوں کی، کبھی بھائی کی، کبھی اولاد کی اتنی فکر کی ہے؟
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اتنی فکر کوئی انسان کسی کی کر نہیں سکتا. یہ جگرا، یہ کلیجہ، یہ برداشت، یہ تحمل، یہ حوصلہ کسی انسان میں ہے نہیں سوائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی اپنی امت سے. ایک اور حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. ہر نبی کے لیے اللہ نے ایک دعا رکھی ہوتی ہے جس کو اللہ ضرور اسی حالت میں قبول کرتا ہے، اور ہر نبی نے وہ دعا اس دنیا میں مانگ لی ہے. ہر نبی کو اللہ ایک دعا دیتا ہے مستجابہ جو قبول ہوتی ہے، اور ہر نبی نے وہ دعا اس دنیا میں مانگ لی، لیکن میں نے وہ دعا اپنے لیے سنبھال کر رکھی ہے. میں قیامت کے دن اللہ سے وہ دعا مانگوں گا اور اس دعا میں میرے ہر امتی کا حصہ ہوگا. اس دعا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے محفوظ کر کے رکھا ہے. اختبأتها، میں نے اس کو چھپا کر رکھا ہے، محفوظ کر کے رکھا ہے. دنیا میں نے کوئی وہ دعا نہیں مانگی. حضور پر کیا کم تکلیفیں آئیں، کیا کم پریشانیاں آئیں؟ وہ دعا مانگ لیتے یا اللہ میری ساری پریشانیوں کو ختم فرما دے، اللہ ساری پریشانیوں کو ختم کر دیتا. کیا حضور یہ دعا اپنے لیے نہیں مانگ سکتے تھے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سختیاں برداشت کی ہیں، جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے. ایک عام ادنا سے ادنا آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا. حضور عرب کے سب سے بڑے خاندان سے، سب سے بڑے معزز قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. ان کا خاندان ایسا تھا کہ کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا. اس کے باوجود حضور نے جو تکلیفیں برداشت کی، لیکن ایک دعا اللہ سے نہیں کی کہ یا اللہ وہ جو آپ نے دعا میرے لیے رکھی ہے وہ میں مانگتا ہوں میری ان مصیبتوں کو ختم کر دے. آپ نے فرمایا میں نے قیامت کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہے. دنیا میں کوئی شخص، کوئی انسان کسی انسان سے اتنی محبت نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں حریص علیکم، وہ تم پر بہت زیادہ حریص ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تم پر رؤوف بھی ہیں، تم پر رحیم بھی ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری ہر تکلیف ان کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے، تمہاری کسی تکلیف کو وہ برداشت نہیں کر سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا مثلی ومثلکم، کہ میری مثال اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو آگ جلاتا ہے، پھر جب آگ روشن ہو جاتی ہے تو پروانے آ کر اس آگ کے اندر گرتے ہیں اور اپنی جان دے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ یہ آگ جلائی گئی ہے، وہ روشن ہو گئی ہے، اور تم لوگ پروانوں کی طرح جہنم کی آگ میں گرنے کے لیے دوڑ رہے ہو. جس طرح پروانہ آگ میں جلنے کے لیے، اپنی جان دینے کے لیے دوڑتا ہے، اور کوئی شخص ان پروانوں کو پکڑ نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت ان پروانوں پر غالب نہیں آ سکتی. آپ نے فرمایا اللہ کی جہنم کی آگ کی طرف تم اسی طرح پروانوں کی طرح دوڑ رہے ہو، اور میں تمہیں تمہاری کمر سے، تمہارے ناڑے کی جگہ سے پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس آگ میں نہیں گرو، خدا کے لیے اس آگ میں نہیں گرو. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سے محبت تھی. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری ایک خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کر سکوں. وددت انی لقیت اخوانی، اے کاش میں اپنے بھائیوں سے مل پاتا. صحابہ نے فرمایا الیس نحن اخوانک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ جو یہ تمنا کرتے ہیں کاش میں اپنے بھائیوں سے مل پاتا، تو کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے ساتھی ہو. ولیکن اخوانی الذی آمنوا بی ولم یرونی، میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آ کر مجھ پر ایمان لائیں گے لیکن انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا انتم اصحابی،
اور ہمارے لیے کہا ہم اخوانی، کہ وہ میرے بھائی ہیں. اور یہ ساری صحیح احادیث ہیں، کوئی ضعیف حدیث میں نے اس میں نہیں سنائی، ساری صحیح احادیث ہیں. اور قرآن کریم کی آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ساری چیزوں کے بعد اس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم سے ہمارے والدین سے بھی زیادہ محبت ہے، حضور کو ہم سے ہماری اولاد سے بھی زیادہ محبت ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی مومنین کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ اولا اور افضل ہے. ہم کو اپنی جان سے اتنی محبت نہیں جتنی حضور کو ہم سے محبت ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ تمہیں اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں جتنی تم سے اللہ کے پیغمبر کو محبت ہے. اب اللہ کے پیغمبر نے تو ہم سے اتنی محبت کی، دنیا میں ہمیں کوئی 10 روپے دیتا ہے نا تو ہم جب وہ آتا ہے کھڑے ہو کر اس سے سلام کرتے ہیں کہ یار اس نے مجھے 10 روپے دیے تھے. کوئی ایک وقت کھانا کھلا دے، کوئی موبائل لے کر دے دے، کوئی ہدیہ دے دے، کوئی صدقہ دے دے، تو دنیا جہان میں اس کی تعریفیں کرتے پھرتے ہیں. وہ 100 برائیاں کرے تو کہتے ہیں نہیں یار وہ بڑا اچھا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا تھا. حضور کے احسانات کا ہم نے کیا بدلہ دیا ہے؟ حضور کی اس محبت کا ہم نے کیا بدلہ دیا ہے؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے، ہم نے حضور کی اس محبت کا کیا بدلہ دیا جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہمارے لیے کھپا دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے پیغمبر شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ امت ایمان کیوں نہیں لاتی. اتنا غم آپ نہ کریں. انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. انما علیک البلاغ، آپ کا کام تو پہنچانا ہے، اتنا غم نہ کریں. ما انت علیہم بجبار لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو نگران نہیں بنایا کہ آپ زبردستی ان سے ایمان اور اسلام قبول کروائیں. آپ کا کام ہے آپ دین کی بات پہنچا دیں. کوئی مانتا ہے تو مانے، کوئی نہیں مانتا تو نہیں مانے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جب سارے لوگ انبیاء کے پاس جا جا کر تھک جائیں گے، سارے انبیاء کہیں گے کہ ہم اللہ کے سامنے شفاعت نہیں کر سکتے کہ حساب کتاب کا آغاز کیا جائے. سارے پیغمبروں سے ہوتے ہوئے بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر آئے گی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ساری انسانیت درخواست کرے گی کہ آپ اللہ سے یہ درخواست کریں کہ حساب کتاب کا آغاز کیا جائے، اس لیے کہ وہ حشر کا دن بہت سخت ہوگا. یہ تک روایات میں آتا ہے کہ انسان کہے گا کہ اگر مجھے جہنم میں گرانا ہے تو جہنم میں گرا دیں، لیکن اس حساب کتاب کا آغاز کر دیا جائے. اتنا سخت وقت ہوگا وہ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا اور سجدے میں گر کر اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا جو نہ مجھ سے پہلے نہ میرے بعد کسی نے بیان کی ہوگی. اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے. ہم جو کہتے ہیں وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا کہ یا اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مقام محمود عطا فرما. یہ وہ مقام ہے. آپ نے فرمایا بِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. آپ نے فرمایا میں سجدے میں گر کر اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو کسی نے نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیں. سل تعطا، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا ہوگا. اشفع تشفع، آپ جو شفاعت کریں گے اس کو قبول کیا جائے گا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب سر اٹھائیں گے تو فرمائیں گے امتی امتی، یا اللہ میری امت پر رحم فرمانا، یا اللہ میری امت کو جنت میں داخل فرمانا، یا اللہ میری امت کو عذاب میں مبتلا مت کرنا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو آپ کی زبان پر ہوگا امتی امتی. اور آج اس امتی کا کیا حال ہے؟ آج اس امتی کی اپنے نبی سے محبت کتنی ہے، وفاداری کتنی ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماتے ہیں احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے. آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے
تو اخلاق اور مروت اور انسانیت کا تقاضا ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ احسان کریں. ہمارے ساتھ جو حضور نے اتنے احسانات کیے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، تمہاری بیوی، تمہارے رشتہ دار، تمہاری تجارت، تمہارے اموال، اگر ان کی محبت تمہارے دلوں میں اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. حتی یأتی اللہ بامری، اس وقت کا انتظار کرو کہ جب اللہ اپنے عذاب کا کوڑا تم پر برسائے گا. اب محبت کا پتہ چلتا ہے اطاعت سے. تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الانام بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. مجنون تو اس کتے کو چوما کرتا تھا جو لیلا کی گلی سے ہو کر آ جاتا تھا. ہم نے تو نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے تو نبی کی سنتوں کو، نبی کی شریعت کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے. تو مجنون کی محبت سچی تھی کہ وہ اس کتے کو چومتا تھا. اقبل ذل جدار وذل جدارا، دیواروں کو چومتا تھا کہ اس دیوار پر لیلا کی نظر پڑی ہے. دیواروں کو چومتا تھا. ہم نے حضور سے کون سی محبت کی ہے؟ ہم نے حضور کی محبت کا کون سا جواب دیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لوگوں کو بلائیں گے حوض کوثر کی طرف. کچھ لوگ ہوں گے جن کو فرشتے حضور سے دور کریں گے. حضور فرمائیں گے انہم من امتی، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انہوں نے دین کا کیا حلیہ بگاڑا تھا آپ کے جانے کے بعد. تو اگر ہم حضور سے واقعتاً محبت کرتے ہیں تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنی زندگی کے ہر کام، ہر شعبے میں ڈھالنا ہوگا. اور حضور کی سنت پر عمل کر کے ہم اس لیے اور محبت کرنا ہم کب سیکھیں گے؟ جب ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پتہ ہوگا، حضور کی تعلیمات کا پتہ ہوگا. آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ بنا دیتے ہیں لیکن دین کے بارے میں ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا. یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں، کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن ہم سے اپنا رخ انور پھیر لیں تو یاد رکھنا پھر دنیا کی کوئی طاقت، کسی کی سفارش کام نہیں آ سکتی. ایک حضور کی وہ ذات ہے جن کی شفاعت کا ہمیں آسرا ہے. حضور نے یہ آسرا ہمیں خود دیا ہے، اللہ نے ہمیں خود یہ آسرا دیا ہے کہ وہ تمہاری شفاعت کریں گے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم امت کی فہرست سے ہی نکل جائیں، ہم حضور کے امتی ہی نہ رہیں. جب امتی نہیں رہیں گے تو پھر بہت خطرے کی بات ہوگی. اپنے آپ کو بھی دین سے جوڑیں، اپنی اولاد کو بھی دین سے جوڑیں. یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، یہ جیسے بھی ہوگی، خوشی میں ہوگی، غمی میں ہوگی، تکلیف میں ہوگی، گزر جائے گی. قیامت کی جو زندگی ہے، جنت اور جہنم کی زندگی، وہ خالدن مخلدن ابدا، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس کے لیے ہم یہاں سے تیاری کر کے جائیں، حضور کی سیرت کو پڑھیں، ان کو اپنی زندگی میں ڈھالیں. اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.